بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فرعون کی شادی کے متعلق بات کریں گے۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ خیر، جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو بھی ناگوار گزرا، چونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا، لیکن فرعون نے بھی اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا سے شادی کر لی اور دھمکی بھی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے پاس گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی ایک طرح سے قرابت بھی ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی، نور العرفان میں ذکر ہے۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف و دہشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نابود کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ در منشور پارہ 20 القصص میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا، تم اسے رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت فرما دیتا، جیسا کہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو فرمائی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا شادی کے پہلے دن ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔
ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا پر بے حد مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ ہر روز دن اور رات کو ان پر مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف اور صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کے بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم میں مومن الفرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا وہ فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، ان کو بہت زیادہ مارا، زد و کوب کیا اور چو میخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا گیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت میں دھوپ پر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ذرا سوچیں کہ تنے تنہا عورت اور ظالم اور جابر شوہر کا محل، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں، گرم ریت پر لٹایا اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان تمام مصائب کے باوجود قائم اور دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی کھال اتروا دی اور پھر ان کے اوپر چٹان کو گرا دیا۔ آپ کا مزار پرانوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا پر ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عظمت و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مصیبتیں اور مشکلات کو دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔